ہم نے سورۃ الانفال کا تھوڑی سی اس کی تفسیر پڑھنی ہے۔ پہلے تو میں آپ کو یہ کنفرم کر دینا چاہتا ہوں کہ یار میں کوئی نہ عالم نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں، تو میں جو ہے نا اس طرح قرآن مجید کا ترجمہ اس ہائی لیول کا نہیں بتا سکتا جس لیول کا مفتی بتا سکتا ہے یا عالم بتا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں پوری کی پوری کوشش کروں گا کہ میں اس کو بالکل ایزی اور سٹوری کی طرح آپ کو سمجھا سکوں تاکہ آپ کو اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الانفال 9th کلاس کے کورس میں شامل ہے، اور جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہ آ کے ترجمہ گروانے لگ جاتے ہیں، لا کا مطلب یہ ہے اور فلانا فلانا عربی کے ورڈز بھی مکس کروا رہے ہوتے ہیں، تو ایز اے ریزلٹ بچوں کو وہ صورت اتنی ٹف لگتی ہے کہ بچے اسے 90% چوائس پہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا سلیکٹیو آیتیں یاد کر لیتے ہیں تھوڑی سی کہ ہمارے پیپر میں 9 نمبر آ جائیں بس۔ تو ہماری جو یہ صورت ہے جس کو پیپر میں انکلوڈ کیا گیا ہے وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوتا۔ اس صورت کو ہمارے کورس میں انکلوڈ اسی لیے کیا گیا ہے کہ بچوں کے ذہنوں میں جو ہے نا ان کو پتہ لگے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کوالٹیز بیان کی گئی ہیں کہ آپ یہ کام کرو گے تب آپ مومن ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جذبہ دیا ہے صورت میں، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی، فرشتوں کے ذریعے میں آپ کی مدد کروں گا۔ پھر اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے کون سے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں جس کی وجہ سے 313 مسلمان 1000 پر بھاری ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری ساری چیزیں اس صورتوں میں بتائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے شروع میں مدد کی وہ بتایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس طرح سے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو ابھارا اور مسلمان کس طرح ایک بڑی سپر پاور بن گئے، تمام کی تمام چیزیں اس صورتوں میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود ہم اس صورت کو چوائس پہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اسی لیے میں نے پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو ایک سٹوری کی طرح بتاؤں، جس طرح ایک مووی ہوتی ہے نا، بندہ ایک باری دیکھ لیتا تو اس کے بعد اس کو سٹیپس یاد رہتے ہیں، تو میں پوری کی پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس طرح بتاؤں تاکہ آپ کو وہ صورت یاد ہو جائے۔ اس کے بعد صرف ترجمہ تھوڑا سا یاد کرنا ہوگا، برڈ آئی ویو دینا ہوگا، وہ انشاءاللہ آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گا، اور کویشچن آنسر بھی اسی طرح آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ یہ صورت نا سورۃ الانفال، پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان میں آیتیں کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، اور یہ کون سے سپارے میں ہیں، کیونکہ یہ اکثر MCQs وغیرہ میں آ جاتا ہے۔ اس میں جو ہے نا 10 رکوع ہیں، 75 اس میں آیات ہیں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ 10 ٹوٹل رکوع ہیں، یعنی 10 چیپٹر ہیں اس میں، پہلی یہ چیز یاد ہونی چاہیے، دوسری چیز رکعتیں یاد ہونی چاہیے، تیسری چیز یہ 9 اور 10 پارہ کے اندر موجود ہے، یہ چیز آپ کو یاد ہونی چاہیے، اور چوتھی یہ مکی صورت ہے، یہ بھی پتہ ہونی چاہیے آپ کو کیونکہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو اب ہوا کچھ ایسا کہ اس صورت کا نام کیا؟ سورۃ الانفال، اور انفال کا مطلب یہ ہے مال غنیمت۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مال غنیمت۔ غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد مال رہ جاتا ہے نا، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اب چونکہ اس میں غنیمت کا ذکر آ گیا، مال غنیمت کا ذکر آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بھی ہوگی، اور جنگ کون سی ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ غزوہ بدر، یعنی مسلمانوں کی جو پہلی جنگ ہوئی تھی غزوہ بدر، اس سے ریلیٹڈ پوری کی پوری ڈیٹیل اس صورت کے اندر موجود ہے۔ اس ویڈیو میں کیا کروں گا؟ اس ویڈیو میں آپ کو موٹا برڈ آئی ویو دوں گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، کس وجہ سے جو ہے نا جنگ کے اسباب بنے، اینڈ میں جنگ کیا ہوئی، جنگ کا رزلٹ کیا ہوا، اور اس کے کیا ایفیکٹس مسلمانوں پہ ہوئے۔ اس ویڈیو میں نے موٹا آپ کو بتانا ہے۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو ہے جس میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیسے کیا، کیا مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیں، اور اس کے بعد اینڈ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، جنگ کے بعد کیسے مسلمانوں نے ان کو ہرایا، اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کیا، یہ پوری کی پوری ڈیٹیل اس کے بعد والی جو 2 ویڈیوز ہیں نا وہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتاؤں گا آپ کو۔ جو پارٹ 2 ہے وہ تھوڑا سا آپ کو بورنگ لگے گا کیونکہ وہی پرانی باتیں ریوائز ہوں گی، لیکن پارٹ 2 آپ نے ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ کو پارٹ 2 سمجھ آ جاتا ہے نا تو اس کے بعد انشاءاللہ پارٹ 3 آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گا، اور یہ ٹوٹل 1 گھنٹہ آپ کے پورے سال آپ نے سورۃ الانفال پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں۔ صرف آپ یہ 1 گھنٹے کی یہ 3 ویڈیوز دیکھ لیں، پوری کی پوری سورۃ الانفال آپ کو ٹپس پہ آ جائے، یہ آپ کی میں گارنٹی لیتا ہوں۔ اب شروع میں ہم آتے ہیں، میں موٹا آپ کو بتاؤں گا کیونکہ میں نے نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کو بتانا ہے، اس میں کمپلیٹ آپ کو سٹوری سناؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا۔ اب ہوا کچھ ایسا شروع میں جو مکی لائف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اب آپ نبی بن چکے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اور بتایا کہ آپ اب لوگوں کے پاس جائیں اور ان کو دعوت حق دیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے فیملی ممبرس کو بلایا، دعوت دی، ان میں سے کسی نے بھی نہیں مانا، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بار بار کھڑے ہوئے ان کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد ہوا کچھ ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے لوگوں کو دعوت دینا سٹارٹ کی، آہستہ 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 تھوڑے تھوڑے سے لوگ مسلمان ہونا سٹارٹ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کرنا سٹارٹ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کھل کے ان کو بتایا کہ یار دیکھو، آپ جو بتوں کی پوجا کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، پھر انہی کی پوجا کرتے ہو، یہ ساری چیزیں یہ جو ہے نا نان کنڈیشنل چیزیں ہیں، یہ چیزیں نہ کرو، یہ مشرکوں والا کام ہے، میں اللہ کا نبی آ گیا ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ، اب اللہ تعالیٰ آپ کے نبی، اللہ تعالیٰ آپ کے رب ہے، ایک اللہ ہے اور ایک کی اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری جو ہے نا بات مانو، اور یہ جو بت اور یہ ہاتھوں سے تم بناتے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایویں جو ہے نا تمہارا وہم ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرتے 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 اینڈ میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام تو ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارے باپ آبا و اجداد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو آبا و اجداد کے کام کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ہم مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کرتے، یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رزلٹ وہ ان کی بات ماننے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے پہ تل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، راستے میں گزرتے ہوئے ابو لہب کی جو بیوی تھی راستے میں کانٹے بھی جھا دیتی تھی، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ کچرا پھینک دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ ٹانگیں خون و خون ہو گئے۔ پھر اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتے تھے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا رسی سے باندھ کر گھوڑے کے ساتھ باندھ دیتا اور گھوڑا بھاگتا رہتا اور ریگستان کی تپتی دھوپ میں جو ہے ان کے پیٹ جو ہے نا ریگستان کی گرم مٹی سے جلتا رہتا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اتنے پرورش ان کی نازوں سے ہوئی تھی نا کہ اگر وہ ایک سوٹ ایک باری پہن لیتے تھے دوسری بار نہیں پہنتے تھے۔ جب وہ ایمان لے، ان کے والد صاحب نے ان کو کمرے میں بند کر دیا، بھوکا پیاسا ان کو باہر ہی نہیں نکلنے دیتے تھے کہ یار میں باہر نکلوں گا تو لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ میرا بیٹا ہی جو ہے نا مسلمان ہو گیا، کیونکہ ان کے والد صاحب کافروں کے ساتھ مل کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ روکنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مسلمان ہوئے، ان کو اور ان کے ماں باپ کو دونوں کو ابو جہل نے گھڑے کے اندر دفن کروا دیا، صرف ان کا سر نظر آ رہا تھا، باقی تمام کے تمام گھڑے کے اندر دفن تھے۔ یعنی اتنی تکلیفیں جو ہے نا ان مسلمانوں کو وہ دیتے تھے۔ تو ایز اے رزلٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہ رکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے۔ پھر انہوں نے کیا کام کیا؟ 4 کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے تھوڑے عرصے بعد۔ پہلا کام کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ڈرانا دھمکانا سٹارٹ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبرس کو ڈرانا سٹارٹ کر دیا۔ حضرت ابو طالب کو پکڑا اور ان کو کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روک لو، ورنہ نعوذ باللہ ہم انہیں قتل کر دیں گے یا کوئی اور مطلب نقصان پہنچا دیں گے ان کو، کیونکہ یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ ہم کسی صورت میں ٹالریٹ نہیں کر سکتے، ان کو منع کریں۔ تو حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو منع کرنے کا کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر حضرت ابو طالب نے کہا کہ یار آپ جو ہے نا یہ کام کرتے رہے، میں زندگی بھر آپ کے ساتھ ہوں گا۔ یہ مشن ان کا فیل ہو گیا، یعنی ڈرانے دھمکانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل باز نہ آئے، بلکہ انہوں نے اور زیادہ تبلیغ کرنا سٹارٹ کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو بھی تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، سارے جہانوں کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیسوں کی پیشکش کرنا سٹارٹ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہم آپ کو نا پورے عرب کا بادشاہ بنا دیتے ہیں اور آپ جس عورت پہ ہاتھ رکھو گے ہم آپ کی اس کے ساتھ شادی کروا دیتے ہیں، تو آپ پلیز یہ کام نہ کریں، یعنی پورے کے پورے عرب کے آپ بادشاہ ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو قریش والے لوگ تھے نا یہ حج کو کنٹرول کرتے تھے، یعنی پورے عرب سے اس ٹائم لوگ حج کرنے آتے تھے اور حج کرنے خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، جس طرح ہم ابھی طواف کرتے ہیں نا بالکل اسی طرح اس ٹائم بھی طواف کیا جاتا تھا، لیکن فرق یہ تھا کہ خانہ کعبہ کے اندر بت تھے اور چھت پہ بھی بت تھے، وہ بتوں کا طواف کرتے تھے، اور ابھی ہم اللہ تعالیٰ کا طواف کرتے ہیں۔ تو وہ ان کو نا بڑی انسلٹ فیل ہوتی تھی کہ باہر سے لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ تم قریش کے لوگ، تم میں سے ایک نبی پیدا ہو گیا، حالانکہ تم جو ہے نا خود اللہ خانہ کعبہ کی عبادت کرتے ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ وہ ان کو ایک تو فنینشیل ایشوز تھے، یعنی ان کے پیسے کم ہو جائیں گے، کسی اور قبیلے کو جو ہے نا خانہ کعبہ کی رکھوالی کی اجازت مل جائے گی اور ان کے پاس جتنے پیسے آتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور دوسرا جو ہے نا لوگ طنز کریں گے۔ تو اسی لیے جو عرب کے لوگ تھے نا، عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ عرب کے لوگ آپ سے ان کے پاس آئے، ان کو کہا جتنا پیسہ مانگتے ہیں نا، جتنا مال چاہیے ہمیں بتاؤ، صرف ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن پلیز ہمارے بھگوانوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو پھر بتایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیں، یعنی سورج توڑ کے لانا کوئی پاسبل کام ہے نہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ توڑ کے لیں اور ایک ہاتھ میں رکھ دیں اور دوسرا پھر چاند توڑ کے لائیں وہ بھی میرے ہاتھ میں رکھیں، تب بھی میں باز نہیں آنے لگا، یعنی اتنی قیمتی چیزیں بھی لے آئے نا تب بھی میں نہیں باز آؤں گا۔ پھر تیسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ تیسرا انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا انہوں نے ایک اور پیشکش کی، یعنی یہ کافی عرصے بعد کی، 2 سال کا فرق آتا رہا بیچ میں، سال کا 2 سال کا، ایک باری پیشکش کی۔ پھر آگے کافی لوگ ان کو کہا کہ ایسا کرتے ہیں چلو ایک دن ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ایک دن آپ ہماری عبادت کریں۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر قل یا ایھا الکافرون نازل کر دی. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے خدا تمہیں مبارک، ہمارے خدا ہمیں مبارک، ہم کبھی بھی آپ کے ساتھ ایسا کام نہیں کر سکتے. تو ان کا یہ والا مشن بھی فیل ہو گیا کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر بھی نہیں رہے، دھمک بھی نہیں رہے، پیسوں کی لالچ بھی انہیں کوئی نہیں ہے، ہم ان کو عبادت کا کہہ رہے ہیں تو یہ بھی نہیں کر رہے. پھر چوتھا کام انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کے ساتھ نا سوشل بائیکاٹ کر دیا. یعنی مسلمانوں کو ایک تمام کے تمام عرب قبیلے مل گئے اور کہا کہ قریش کے ساتھ نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ کوئی ان کو رشتہ دے گا، نہ کوئی ان سے رشتہ لے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرے گا، نہ ان سے کوئی سلام کرے گا، نہ دوستی کرے گا، کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا. یعنی ایک سوشل بائیکاٹ کی مہم کر دی. اور تمام کے تمام عرب کے قبیلوں نے ایک معاہدہ لے کے اس پہ دستخط کر کے اسے ایک صندوق میں لٹکا کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا. اور ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ جو قریش کے لوگ تھے نا وہ بیچارے بھوک بھوک کے سسکنے لگ گئے، کیونکہ نہ اگر پیسے تھے بھی تو کوئی ان سے چیز ہی نہیں دیتا تھا، بیچتا ہی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی چیز تھی، نہ کوئی ان سے چیز لیتا تھا. پہلے زمانے میں تو اس طرح ہوتا تھا کہ بندہ ایک چیز دے کے دوسری چیز بندہ ایکسچینج کر لیتا تھا یا تھوڑے سے پیسے. اب ان کے پاس چیز ہوتی تھی، کوئی ان سے ایکسچینج بھی نہیں کرتا، نہ ان کو کوئی دیتا تھا چیز. تو ان کے پاس جتنی تھوڑی تھوڑی چیزیں تھیں نا، ایک یہ گھاٹی کے اندر حضرت ابو طالب ان کو لے گئے، جو ان کے اپنے نام سے گھاٹی تھی، شیب ابی طالب. وہاں پہ 3 سال تک مسلمان انتہائی تکلیف میں رہے. مسلمان درختوں کے پتے تک کھاتے تھے، مسلمانوں کے بچے سسکتے رہتے تھے، بے رہتے تھے، یہ باہر بیٹھے رہتے تھے اور مسلمانوں کو کہتے تھے صرف ایک باری نعوذ باللہ کہہ دو کہ ہم دوبارہ آپ کی طرف آ گیا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ یہ جھوٹا ہے، ہم آپ کو جو ہے نا تمام کی تمام آسائشیں دیں گے، ہم آپ کو گھر بھی دے دیں گے، ہم کو لونڈیاں بھی دیں گے، بیویاں بھی دیں گے، آزاد بھی کر دیں گے، جو آپ چاہو گے ہم کریں گے، صرف آپ نعوذ باللہ کہہ دو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں. تو مسلمان چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روز درس دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز ان کو دعوت دیتے تھے، تو اسی لیے مسلمانوں کے جو جذبات تھے اور سٹرونگ ہوتے گئے. مسلمانوں کا جو برداشت کا لیول تھا وہ بہت ہائی ہو گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو طالب کو کہا کہ جائیں انہیں بتائیں کہ مجھے وہی آئی ہے کہ آپ نے جو معاہدہ صندوق میں لٹکا کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے نا، اس کو دیمک کھا گیا اور صرف اللہ کا نام رہ گیا. حضرت ابو طالب فوراً باہر نکلے، مکے کے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان کو سیم یہ بات بتائی اور بتایا کہ اگر میرا بھتیجا جھوٹ بول رہا ہوا نا تو میں خود ہی اس کو پکڑ کے آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ نے اسے قتل کرنا ہے، جو مرضی کرنا ہے کر لیجیے گا، اور اگر یہ بات سچ ہوئی تو ہمیں سوشل بائیکاٹ کی مہم ختم کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. چابی جس کے پاس اسے چابی منگوائی گئی، تالا کھولا گیا تو واقعی اس میں صرف اللہ کا نام رہ گیا تھا، باقی تمام کا تمام معاہدہ دیمک کھا گئی تھی. تو ایز اے ریزلٹ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سرخرو کیا، سوشل بائیکاٹ بھی ختم ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیزی سے اسلام کی دعوت دینا سٹارٹ کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اسلام میں آ گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچا تھے یہ بھی اسلام میں آ گئے. ان کے اسلام میں آنے کی وجہ سے اسلام اور زیادہ پاورفل ہو گیا، اور زیادہ طاقتور ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے، مسلمان اب کھل کے عبادت بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کے بعد نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ بھی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، ساتھ ان کے بت کھڑے ہوئے ہوتے تھے، ساتھ مسلمان اذان دے دیتے تھے. تو یہ چیز کافروں کو بڑی تنگ آ گئی. تو یہ مسلمانوں کو جو ہے نا آہستہ آہستہ جو چھوٹے چھوٹے غلام تھے ان کو قتل کرنا سٹارٹ کر دیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی جو ماں تھی ابو جہل نے ان کو قتل کر دیا، پہلی اسلام کی خاتون. ایک اور صحابی تھے ان کو قتل کر دیا. تو ایز اے ریزلٹ مسلمانوں کو جان کے خطرے پیدا ہو گئے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، آہستہ آہستہ تھوڑے سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کروائی اور تھوڑوں سو کو کہا کہ آپ مدینہ جائیں. تو اب تھوڑے لوگ مدینہ جانے لگے، تھوڑے حبشہ جانے لگے. ایز اے ریزلٹ وہاں پہ بھی لوگ مسلمان ہونے لگے. تو کافروں کو یہ بات بھی بری لگنے لگی کہ یار مسلمان وہاں پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ جو ہے نا دعوت دے رہے ہیں، وہاں پہ بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ تو مسلمانوں کو انہوں نے حبشہ جانے دیا اور مدینہ جانے دیا کہ یار جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ طائف میں پتھر کھائے تھے اسی طرح حبشہ میں بھی کھائیں گے پتھر اور مدینے میں بھی کھائیں گے. لیکن وہاں کے لوگوں نے تو مسلمان ہو گئے وہاں پہ، تو ان کے جو ذہنوں میں بھی نہیں تھا کہ وہاں کے لوگ تو مسلمان ہو جائیں گے. تو ایز اے ریزلٹ جب وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اور دینا سٹارٹ کر دی اور اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کہا کہ اب آپ مدینے کی طرف ہجرت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف ہجرت کر گئے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے 3 منصوبے بنائے تھے کہ ایسا کرتے ہیں نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نے کہا کہ ہم گھر میں بند کر دیتے ہیں، بیڑیاں باندھ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود شہید ہو جائیں گے. ایک بندے نے کہا کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا جلا وطن کر دیتے ہیں. تیسرے ابو جہل نے کہا کہ ہم نعوذ باللہ ایک بندہ لیتے ہیں ہر قبیلے سے اور خود ہی قتل کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ٹائم اٹھے، ہجرت کر کے چلے گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے نا تو اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ مسلمان مدینے میں اندر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا اچھا استقبال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ریاست مدینہ بنائی. مسلمان جو انصار تھے اور مہاجرین تھے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی دوستیاں کرائیں، ان کو بھائی بنوایا اور ان کو جو ہے نا ان کو کہا کہ اب آپ جو ہے نا اچھے برے ساروں میں اب بھائی ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ جب یہاں سے نا مدینے کی طرف سے کوئی کافروں کا قافلہ گزر رہا ہوتا تھا نا تو مسلمان انہیں لوٹ لیتے تھے آہستہ آہستہ، کیونکہ مسلمانوں کی تمام جائیدادیں انہوں نے مکہ میں قبضہ کر لی تھی.
مسلمان ان کو لوٹ لیتے تھے اور ان سے چیزیں لے لیتے تھے. تو ایز اے ریزلٹ ایک باری کیا ہوا کہ جو ابو سفیان تھا اس کا قافلہ گیا ہوا تھا سیریا. یہ لوگ کیا کام کرتے تھے کہ 6 مہینے مکے میں جو چیزیں ہوتی تھی نا اور جو شام میں نہیں ہوتی تھی, مکے سے لے کے جا کے شام میں بیچتے تھے, وہاں پہ پیسہ جمع کرتے تھے. پھر اسی پیسے سے جو چیزیں مکے میں نہیں ہوتی تھی شام میں ہوتی تھی وہ چیزیں لے آتے تھے, پھر مکہ کے اندر بیچتے تھے اور ڈبل منافع کماتے تھے. تو ابو سفیان تو جان اس کا قافلہ گیا ہوا تھا سیریا میں. یہ مثال کے طور پہ ہمارے پاس شام ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا بیچ میں آتا تھا مدینہ, اور یہ ہمارے پاس تھا مکہ, یہ مکہ تھا. ابو سفیان کا قافلہ یہاں پہ شام میں تھا, اس کو مکہ تک جانے کے لیے بیچ میں مدینہ سے گزر کے جانا تھا. ابو سفیان کو پتا تھا کہ یار یہاں پہ ارد گرد مسلمان نا قافلے لوٹ لیتے ہیں, کیونکہ ہم نے وہاں پہ ان کی جائیدادیں قبضہ کی ہوئی ہیں, ساری چیزیں کی ہوئی ہیں. تو ابو سفیان کو پتا تھا کہ اگر میں یہاں سے مدینے سے قافلہ لے کے جاؤں گا نا تو مسلمان پہ بہت زیادہ تپے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم نے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی, ان کے قتل کا منصوبہ بنایا ہوا ہے. تو ایز اے رزلٹ مسلمان کیا کام کریں گے, مسلمان ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. ادھر ابو جہل بھی جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف مدینے میں جو مسلمان تیار ہو رہے تھے مسلمانوں کے خلاف روز کمپین چلا رہا تھا, ایک فوج بھی تیار کر رہا تھا آرمی, کہ میں کسی طریقے سے کبھی بھی مسلمانوں پہ اٹیک کر سکتا ہوں, ان کو ختم کر سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ نے لڑنا ہے. اس سے پہلے مکہ میں جتنے بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتے تھے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آتی تھی, آپ صبر کریں, آپ صبر کریں, آپ صبر کریں, آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہنا, آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہنا. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی وہی آئی کہ اب آپ لوگوں نے لڑنا ہے, اب آپ لوگوں نے خاموش نہیں بیٹھنا. اور جس مرضی گروہ کے ساتھ آپ لڑو گے نا, 2 گروہ ہیں, ایک ابو جہل کا ایک ابو سفیان کا, جس مرضی کے ساتھ لڑو گے آپ جیت جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آپ جیت جاؤ گے. اب ہوا کچھ ایسا, ابو سفیان نے کیا کیا, ابو سفیان نے مکہ میں ابو جہل کو میسج پہنچایا کہ میں یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں, لیکن اگر میں یہاں پہ گزروں گا نا تو مسلمان مجھے پکڑ لیں گے, آپ میری مدد کرنے پہنچو. اب یہاں پہ ابو جہل 1000 بندے آلریڈی تیار کیے ہوئے تھے, وہ بندے لے کے یہاں پہ بدر کے مقام پہ پہنچ گئے. یہاں پہ بدر کا ایک مقام تھا, اور یہاں سے مسلمان جو ہے نا بندے لے کے, مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ آ رہے ہیں. وہاں پہ مسلمانوں کے کچھ سلیپر سیلز تھے مکے میں, انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ ابو جہل 1000 بندے لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جلدی جلدی سے بندے تیار کیے اور بدر کے مقام پہ فوراً پہنچ گئے. اب ادھر جو ابو سفیان تھا نا وہ کسی دوسرے روٹ سے ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گیا. اب یہ والا سسٹم ہوا ہے. اب ہوا کچھ ایسا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے مقام پہ پہنچے اور وہ بھی بدر کے مقام پہ پہنچے, تو انہوں نے کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا ان کو سٹارٹ کی. پہلے ان کو بندہ بھجوایا اور ان کو کہا کہ پلیز جو ہے نا دعوت قبول کر لیں. لیکن جو ابو جہل تھا نا, جب مکے سے نکل کے آ رہا تھا اسی ٹائم اس نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی تھی کہ اے اللہ پاک آج جو حق پہ اور سچ پہ وہ جیت جائے, یعنی جو حق پہ اور سچ پہ ہے نا وہ جیت جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ مسلمانوں کو کہ آپ نے ابو جہل والے قافلے سے لڑنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا, جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ 2 گروہ ہے, 2 گروہ میں سے کسی کے ساتھ لڑو گے تو آپ جیت جاؤ گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا کہ ہمیں ابو سفیان سے لڑنا چاہیے یا ابو جہل سے لڑنا چاہیے. تو میجورٹی مسلمان جو تھے نا, چونکہ وہ مدینہ والے تھے, انہوں نے وہ والی تکلیفیں نہیں برداشت کی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کام کرتے ہیں, ہم ابو سفیان کے قافلے سے لڑتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس تو تلواریں کم ہے, بندے کم ہے, سارا کچھ کم ہے, اور ان کے پاس مال بھی زیادہ ہے, تو ہم قبضے میں لے لیں گے اور ہماری جو ہے نا بلے بلے ہو جائے گی, کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا قافلہ لوٹ لیا ہے اور اتنے بڑے لوگوں کو جو ہے نا بندی بنا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ نے پھر اگلی باری فرمایا کہ نہیں, آپ نے ابو جہل کے ساتھ لڑنا ہے, کیونکہ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق اور حق واضح ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب ابو جہل کے ساتھ لڑنا ہے. پھر ابو جہل بھی قافلہ لے کے آ گیا, مسلمان بھی آ گئے. مسلمانوں کے پاس صرف جو ہے نا 6 تلواریں تھیں, کچھ بھی نہیں تھا. تو اب مسلمانوں کے پاس جب 6 تلواریں تھیں نا, ہم اب آتے ہیں اصل بیسک سٹیپس پہ کہ اب ہم نے سورۃ الانفال میں پڑھنا گیا. دیکھو اب سورۃ الانفال کی باری آتی ہے. پہلے ہم نے تمام مکی لائف ڈسکرائب کیا, اب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں بتایا ہوا کہ اصل میں ہوا ہوتا کیا. سب سے پہلے جب میں دوسرے پہ آتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدبیریں, یعنی کافروں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے منصوبے بنائے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گھر میں قید کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا نعوذ باللہ قتل کر دیں, وہ تمام کی تمام تدبیریں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی آپ جو ہے نا اب ہجرت کر کے جائیں. وہ تمام کی تمام تدبیریں اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی بتا دی. دوسرے کفار کے مطالبے کے باوجود عذاب بنانا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ان کو دعوت دیتے تھے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دیکھیں پلیز میری بات مان لیں, اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے نا تو تم سے پہلے بھی ایسی قومیں آئی ہیں, ایسی قومیں آئی, یہ قوم سمود آئی, یہ قوم ہاد آئی ہے, جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی. اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب مارے, آسمان سے پتھر برسائے, آسمان سے بارش, آگ کی بارش برسائی, فرشتے نے ایک چیخ ماری, ان کے کلیجے پھٹ گئے. تو تم پہ بھی اسی طرح کا عذاب آ سکتا ہے. تو وہ آگے سے مذاق میں کہتے تھے ابو جہل ابو سفیان اور کہ اے اللہ کے نبی بتائیں, اللہ کو کہیں ہم پہ عذاب نازل فرمائیں, جیسے ہی عذاب آئے گا مسلمان ہو جائیں. یعنی آگے سے آپ کو مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیتیں نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان نبی کو بتا دو کہ 2 وجہ سے تم میں عذاب نازل نہیں ہو رہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی کی وجہ سے ان پہ عذاب نازل نہیں ہو رہا.
دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں بہت سارے مسلمان یعنی صحابہ کرام موجود ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے معافیاں مانگتے ہیں اور ان کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. ہم اس لیے جو ہے نا ان پہ عذاب نازل نہیں فرما رہے. تیسرا یہ ہے کہ جہاد پر ابھارنا. جب اللہ تعالیٰ نے جب ادھر ابو جہل قافلہ لے کے آ گیا نا, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کا آرڈر دے دیا کہ اب آپ نے جہاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاد پر ابھارنے کے لیے نا مختلف تدبیریں دی. اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کی کہ جو اس جنگ میں جائے گا وہ جنتی ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے. اگر آپ میں سے 20 لوگ بھی جنگ پہ جو ہے نا ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو ان کے 200 پہ بھاری ہو جائے گے, اور اگر آپ 200 جنگ پہ ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 1000 پہ بھاری ہو جائے گے. یعنی آپ نے جو ہے نا گھبرانا نہیں ہے, اور آپ جو بھی اس جنگ میں جائے گا وہ جنتی ہوگا. تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنگ کے روز پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا. یعنی جب آپ کا فیس ٹو فیس مقابلہ ہو جائے اس کے بعد آپ نے بھاگنا نہیں ہے, ان سے لڑنا ہے اور ان کا جو ہے نا پور توڑ دو, یعنی ان کی گردنیں اڑا دو تاکہ یہ تمام کا تمام فتنہ ختم ہو جائے اور پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ نے کھلا آرڈر دے دیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں مسلمانوں کی مدد فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اگر آپ اس جنگ میں جاؤ گے تو میں آپ کی 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا, آپ کی نصرت کروں گا, آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ مسلمانوں کے بیچاروں کے پاس صرف 6 تلواریں تھیں, مسلمانوں کے پاس جنگی پلاننگ ہی نہیں تھی. اور وہ جو مکے کے لوگ تھے وہ 24 گھنٹے لڑنے کی پریکٹس کیا کرتے تھے, جنگی لوگ تھے, ان کے خاندان میں جنگجو تھے, ان کے پاس زراعت ہوتے تھے یعنی بچنے کے لیے شیلز ہوتے تھے, پروٹیکشنز ہوتی تھی, یعنی اگر کوئی ڈنڈے سے مار بھی دے تو پروٹیکشن پہ اثر ہی نہیں ہوتا تھا. تو اسی لیے مسلمان گھبرائے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ جیتو گے بھی, آپ ثابت قدم رہو گے تو 200 ہوگے تو 1000 پہ بھاری رہ جاؤ گے, اور آپ لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ بھی ہے, لیکن آپ نے پیٹ پھیر کر نہیں بھاگنا. یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر مسلمانوں پر انعامات. اب جب مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہو گے نا, مسلمان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ایسا. اب یہ مثال کے طور پہ مسلمان آ گئے یہاں پہ, یہ مسلمانوں کا جی یہ مدینہ تھا, ایم سے مدینہ, اور یہ ہمارے پاس تھا مکہ میں یوں بنا رہا ہوں. اب یہ مکہ تھا, یہ مدینہ تھا, یہاں سے مسلمان چلے, یہاں پہ ایک بدر کا مقام تھا, یہاں پہ آ گئے, اور یہاں سے جو ہے نا کافر آ گئے. جو کافر جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا, کافروں کی جگہ تھی نیچے. کافروں کی جگہ کیا تھی؟ نیچے تھی. یہ ریتیلی مٹی تھی, چٹیلی میدان وغیرہ تھا, اور مسلمانوں کی جگہ یہاں پہ اوپر تھی. مسلمانوں کی جگہ کہاں پہ تھی؟ اوپر تھی. اب جب مسلمانوں کی جگہ اوپر تھی نا, اب مسلمانوں پہ انعامات کیا کیا ہیں وہ میں ذکر کرنے لگا ہوں. مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات کیے ہیں. 5 انعامات. پہلا انعام کیا تھا کہ مسلمان جہاں پر تھے نا وہ جگہ تھوڑی اوپر تھی, وہاں پہ بجری زیادہ تھی, مسلمانوں کو نا تکلیف ہو رہی تھی, کیونکہ جنگ جو ہے نا 1-2 دن پہلے جنگ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں لوگ, آرام کرتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں تاکہ اگلے دن صحیح جو ہے نا مطلب طاقت میں اور پھر لڑیں. تو جب مسلمانوں نے ان کو دیکھا تو وہ ڈھول والے لے کے آئے ہوئے تھے, وہ ناچنے کے لیے عورتیں لے کے آئے ہوئے تھے, اور صحیح زیادہ خوش تھے کہ اب پہلی بار ہمیں موقع مل رہا ہے کہ ہم مسلمانوں سے فیس ٹو فیس لڑے اور نعوذ باللہ ان کو ختم کر دیں گے. تو مسلمانوں کو پہلی جو جگہ ملی تھی نا وہ بہت زیادہ بجری والی تھی اور ریتیلی تھی. اللہ تعالیٰ نے پہلا کام کیا کیا, اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. بارش برسانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جہاں پہ مسلمان تھے نا, جہاں پہ بجری وغیرہ تھی وہ جگہ نرم ہوگی, اور وہ جگہ نرم ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا, مسلمانوں کی وہاں پہ ٹانگیں بیٹھ گئی, اور جہاں پہ کافر تھے وہاں پہ مٹی وغیرہ تھی, اور وہاں پہ جب بارش ہوئی تو وہاں پہ کیچڑ بن گیا. پہلا کام. دوسرا کام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نیند دے دی. مسلمانوں کو نیند دے دی جس کی وجہ سے مسلمان سو گئے, اور مسلمان پوری رات ان کا تماشا نہیں دیکھتے رہے کہ وہ ناچ رہے ہیں, وہ گا رہے ہیں, وہ بکرے ذبح کر کے پارٹیاں کر رہے ہیں, عورتیں ناچ رہی ہیں اور مطلب گانے گا رہے ہیں, شرابیں پی رہے ہیں. مسلمان ان سے مایوب نہیں ہوئے کیونکہ وہ اتنے نشے میں تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو 1000 ہیں, یہ تو بیچارے 300 ہیں, اس میں بھی بچے ہیں, 313 ہیں, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں ہیں, یہ ہم سے کیسے جیت سکتے ہیں. مطلب وہ اس نشے میں تھے اور اس سوچ میں تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا, پہلے بارش نازل فرمائی. دوسرا کام مسلمانوں کو نیند عطا کر دی, جس کی وجہ سے وہ ان کے ایک تو کیا ہوا, بارش کی وجہ سے وہ شیطانی علائشوں سے دور ہو گئے, پاک ہو گئے, صاف ہو گئے, اور ان کے جو ہے نا ٹانگیں جم گئی. دوسرا کیا ہوا جی, اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند عطا کر دی جس کی وجہ سے وہ ان کے لوگوں سے محروم رہے. تیسرا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے فرشتوں کے ذریعے مدد کی. فرشتوں کے ذریعے کیسے مدد کی؟ جب جنگ ہو رہی تھی نا, جنگ سے پہلے شیطان کافروں کے پاس گیا. اب لوگ پوچھتے ہیں شیطان کیسے کافروں کے پاس گیا. شیطان ایک سردار تھا بہت بڑا, مدینے کے قریب قبیلہ تھا, اس کے روپ میں گیا اور ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو ہر مدد پرووائڈ کریں گے. یعنی اگر مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوگی نا, اور آپ اگر ہارنے لگے تو پیچھے سے ہم اٹیک کر دیں گے مسلمانوں پہ, اور ہم آپ کو جتوا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اب آپ نے لڑنا ہے. تو جب کافروں نے یہ کہا تھا نا, تو شیطان نے ان کو کہا تھا. لیکن جب مسلمانوں کی جنگ ہونے لگی تو شیطان بھاگ گیا. شیطان نے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ لیا. شیطان نے کہا کہ میں تو ایسی چیزیں دیکھ لوں جو تم دیکھ نہیں سکتے, اور مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوئی نا, تو شیطان بھی بھاگ گیا. تو پہلا کیا کام ہوا, اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی. دوسرا نیند عطا کر دی. تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی. چوتھا اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب آپ نے ثابت قدم رہنا ہے,
اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، آنکھوں میں مسلمانوں کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، یعنی مسلمانوں کو کافر کم کم نظر آ رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے حوصلے نہ ٹوٹ جائے. اسی طرح کافروں کو بھی مسلمان کم کم کر کے دکھائے تاکہ کافروں میں اور زیادہ ایٹیچیوڈ آئے اور دونوں لڑیں اور حق کا مقابلہ ہو جائے اور حق جیت جائے، کیونکہ ابو جہل نے خانہ کعبہ میں دعا مانگی ہوئی ہے کہ جو حق پہ ہو وہ جیتے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ 4-5 انعامات تھے. پانچواں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ثابت قدم رکھا تھا، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط رکھا ہوا تھا. تو یہ کچھ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ نازل فرمائے. دوسرا، باتوں سے منع کرنا. کچھ باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور کچھ باتیں ایسی تھی جو جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ کرنی ہے. پہلی جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپس میں لڑنا نہیں ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے نا جو جنگ ہو رہی ہے جنگ کے روز پیٹ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے. تیسرا، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی اور باتیں نہیں کرنی. ایسے نہیں دنیا کی ڈسکشن کر رہے ہو، کچھ لوگ ڈر رہے ہو، کیونکہ جب یہ جنگ پہ جا رہے تھے نا، جنگ پہ جانے سے پہلے مسلمانوں نے ارد گرد جو مدینے کے ارد گرد یہودی تھے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم جیتنے والے ہیں. تو یہودیوں نے نا ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا تھا کہ آپ لوگ پاگل تو نہیں ہو گئے، وہ 1000 ہیں، آپ 313، آپ کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اس طرح جو ہے نا مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے تھے. تو یہ کچھ کام ایسے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ دلوں میں وسوسے نہیں ڈالیں، آپس میں لڑنا نہیں ہے. اور کچھ کام ایسے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے 2 کام کرنے کا حکم دیا تھا. ایک، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو ماننا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ منع کریں گے ان سے منع ہونا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے رہنا ہے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی تھی جو کرنے کا حکم دیا تھا اور کچھ ایسی تھی جو نہیں کرنے کا حکم دیا. لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کی اور ان کی مثال دی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں کچھ مسلمان ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ نا ڈسکشن کر لیں، یعنی ان کو ساتھ بات کر کے بات چیز سے مسئلہ حل کر دیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان شر الدواب بھی، ان کی مثال بدترین جانوروں کی طرح ہے. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں آپ ان سے جو مرضی بات کریں، یہ اینڈ میں کیا کریں گے؟ آپ لوگوں کا مذاق اڑائیں گے. یہ جو ہے نا جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یعنی جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھا لیں، ان کو پالیں، جو مرضی کریں، تو ایک دن ایسا آئے گا جو آپ کی بات مانیں گے، آپ کے جو ہے نا آپ کے ساتھ فرما برداری کریں گے. لیکن یہ ایسے لوگ ہیں ان کو جتنا مرضی سمجھا لو، جو مرضی کر لو، اینڈ میں مذاق اڑائیں گے، اینڈ میں بات ہی نہیں مانیں گے، آپ کی جو ہے نا باتوں کو ہوا میں اڑا دیں گے. یہ کچھ باتیں ایسی تھیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال فرعون کے لوگوں کی طرح، آل فرعون جیسی ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو اتنا سمجھایا، اینڈ میں بھی وہ نہیں مانے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کر دیا. اور ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کو مسلمانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ قتل کروائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کفاروں کو جو ہے نا ان کی مثالیں بیان کی. کفار کے دوست ہیں. اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہے نا، اب جب یہ لوگ بھاگ گئے نا مسلمانوں نے ان کو قتل کر دیا، ان کے 70 بڑے بڑے سردار مار دیے، 70 سردار اپنے ساتھ قید کر کے لے آئے. تو اس کے بعد یہ کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں کے پاس نا وفد بھیجتے تھے، ڈیلیگیشنز بھیجتے تھے، اور مسلمانوں کو کہتے تھے آپ لوگوں نے جو ہمارے 70 بڑے بڑے سردار قبضے میں کیے ہوئے ہیں وہ ہمیں دے دیں. جبکہ مسلمانوں نے 2 شرطیں رکھی تھی. مسلمانوں نے ان کو کہا تھا یا تو یہ ایک بندہ ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا سکھا دے، یا تو ہمیں پیسے دو تب ہم ان کو چھوڑیں گے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، بس اب ہم کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، ہم پیسفل رہیں گے، ہم نیگویشن کر لیتے ہیں، اب نہ ہم آپ پہ حملہ کریں گے نہ آپ ہم پہ حملہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کافروں کے دوست ہیں، یہ آپ لوگوں کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کروا دیا کہ ان کو وہی کام کرو جو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، یعنی 10 لوگوں کو یا تو یہ پڑھنا لکھنا سکھائے یا تو ان کو پیسے دو. تو یہ تمام کے تمام سورۃ الانفال میں پوری کی پوری ڈسکشن تھی. اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتایا کہ ایسی کون سی کوالٹیز ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ مسلمان ہو سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 5 نشانیاں بتائی ہیں. پہلی نشانی کیا ہے؟ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب ان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اللہ ان کے جو ہے نا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تیسرا، اللہ پر توکل رکھتے ہیں. چوتھا، نماز پڑھتے ہیں. اور 5واں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. تو یہ 5 کام جو بھی کرتا ہے نا وہ مومن بن جاتا ہے، یعنی مسلمان بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. اور اللہ تعالیٰ کیا کام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. تو یہ پوری کی پوری سٹوری تھی کہ سورۃ الانفال مکے میں کیا ہوا اور مسلمانوں کی کس طرح ان سے جنگ ہوئی ہے. یہ میں نے فل تیزی سے آپ کو سنائی ہے اور برڈ آئی ویو دیا ہے. اس کے بعد جو ہماری 2 ویڈیوز ہوں گی اس میں فل باریکی سے آرام سے آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں ہوا کیا تھا مکی زندگی میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید تکلیفیں ہوئیں، اور اینڈ میں جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا جس کی وجہ سے سورۃ الانفال جو غزوہ مال غنیمت والا. اور ایک بات میں بھول گیا ہوں کہ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اس میں بتایا گیا، کیونکہ یہ سورۃ الانفال ہے تو مال غنیمت ہے. جب مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کافروں کو ہرایا نا تو بہت سارا مال بچ گیا. تو مال جو بچ گیا تھا نا، یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جس بندے کو جو مال مل جاتا تھا جنگ کے بعد، وہ جس بندے کو جو چیز مل جاتی تھی وہ اس کی ہوتی تھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بار اسپیشل آرڈر دیا کہ جس بندے کو جو چیز مل جاتی ہے وہ نہیں لینی، بلکہ ایسا کام کرنا ہے تمام کے تمام لوگوں نے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع کروا دینی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 5 حصے بنائیں گے. جس طرح قربانی کے جانور ہوتا ہے نا، ذبح کرنے کے بعد ہم گوشت کے 3 حصے بنا لیتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو مال غنیمت ملتا ہے نا اس کے 5 حصے بناؤ، ایک حصہ آپ سیپریٹ کر لو اور 4 حصے جو ہے نا جو جنگ کے جہاد میں شریک کرنے والے لوگ تھے ان میں بانٹ دو، یعنی برابر برابر ساروں میں بانٹ دو. اور ایک حصہ جو ہوگا نا وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، اور اس کے علاوہ جو مسافر آ جائیں گے ان لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. تو یہ تمام کی تمام پوری کی پوری